ہم نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک اہم سبق دیا جا رہا ہے۔ اگر اس سبق کو ہم اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیں، اتنا اہم سبق ہے، اگر ہم اپنی عملی زندگی میں اس سبق کو شامل کر لیں تو بہت ساری الجھنوں سے نکل جائیں گے، بہت ساری ڈپریشن ختم ہو جائیں گی، بہت سارے معاملات میں ہم خود کو سیدھا کر لیں گے۔ جو ہم خواہ میں وقت ضائع کرتے ہیں اس سے ہماری بچت ہوگی، اور جو گھروں میں لڑائی جھگڑے چلتے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر ہم اس اہم سبق پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ سبق ہے کیا؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا نسخہ ہے بھائی جس پر عمل کرنے میں اتنا سکون ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو جائے گا، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، وقت کی بھی بچت ہو جائے گی اور سارے کام ہمارے سیدھے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ، فرمایا کہ کسی کے پیچھے نہ پڑ۔ اب کس کے پیچھے نہیں پڑنا؟ فرمایا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے جس کا تجھے علم نہیں ہے، جس چیز کو تم جانتے نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی آنکھ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور یہ قیامت کے دن ان کے بارے میں کیا سوال ہوگا کہ کان سے کوئی حرام کام تو نہیں سنا، کوئی حرام بات تو نہیں سنی، کسی کی غیبت تو نہیں سنی، کسی کی چغلی تو نہیں سنی، اس کان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پھر آنکھ کے متعلق فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اس سے کوئی حرام کام تو نہیں کیا، یہ نظر حرام کی طرف تو نہیں اٹھی۔ اسی طرح دل سے کیا مانا، کیا جانا، یہ بھی پوچھا جائے گا، یہ بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کان، آنکھ اور دل کی خصوصی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو ہمیں گناہوں سے بچانا چاہیے، فضولیات سے ان چیزوں کو بچانا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک اصول تو مل گیا، وہ یہ کہ جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا، جس بات کو ہم جانتے ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بالکل پڑنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ اصول کہاں اپلائی ہوگا؟ اس کے تعلق سے علماء کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اس کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جھوٹی گواہی مت دو۔ کبھی بھی جو چیز ہم نے سنی نہیں ہے، جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے بارے میں عینی شاہد بن جاتے ہیں کہ بھائی میں نے تو آنکھوں سے دیکھی ہے، میں نے تو خود کانوں سے سنی ہے۔ اس کی فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ سورہ حج کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا کہ جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بیان فرمایا، ان کے احکامات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پھر فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہ ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا شہادت الزور، فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جھوٹی گواہی دینا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ افسوس آج کل ہمارے یہاں یہ والا مرض ہے نا بہت عام ہے، کبھی کوئی بات دیکھی نہیں سنی نہیں اور پھر گواہ بن جاتے ہیں۔ بھائی ایک تو ہوتا ہے کورٹ کچہری کے اندر، عدالت کے اندر آپ عدل و انصاف ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لیکن جہاں پر چند پیسوں کے اندر آپ کو جھوٹے گواہ مل جائیں وہاں پر عدل و انصاف کی کیا بات ہوگی؟ وہاں آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو عدل ملے گا، جہاں چند روپوں کی خاطر جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی عدالت اور کورٹ کچہری کے اندر۔ اسی طرح ہمارے جو گھر ہیں، ہم گھروں میں بھی تو سیاست چلتی ہے نا، اگر ساس ہے تو اس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو ہے تو اس کی ساس سے نہیں بنتی، نند بھاوج کی نہیں بنتی، اسی طرح کبھی چاچا تایا کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی پھپھو کے ساتھ تو کبھی خالہ کے ساتھ، یہاں پہ بھی یہی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب بہو نے ساس پر کوئی الزام لگایا تو اس نے بھی دو چار کو ساتھ ملا لینا ہے، اس نے بھی جو ہے نا ان کو ساتھ ملا کر کہنا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ میری ساس ایسی،
اور پھر رونا دھونا شروع کر دینا ہے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ سارے معاملہ چلتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جب ہمارے کسی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی جھوٹے گواہ بنا لیے جاتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ تو ہے ہی ایسا. اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں اور اس طرح دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور میں اس چیز کے پیچھے نہیں پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, بے شک کان اور آنکھ اور دل قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جھوٹی گواہی مت دو. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزول قدم شاہد الزور حتی یوجب اللہ لہ النار, اور میں قیامت کے دن جھوٹے گواہ کا بھی قدم ہٹا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک اس پر جہنم بازی فرما دے گا. جو جھوٹی گواہی دیتے نا دنیا میں, ان کو ذرا سوچنا چاہیے. کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے, سنی نہیں ہے, اور کسی کے ساتھ ہاں میں گواہی دے دوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. فرمایا قیامت کے دن ایسے جو جھوٹے گواہ ہوں گے نا, وہ ابھی قدم بھی نہیں ہٹا پائیں گے حساب کتاب دے کر, اور اللہ پاک ان پر جہنم بازی فرما دے گا. یہاں پر وہ لوگ ذرا سوچیں جو جھوٹی گواہ بن جاتے ہیں, جھوٹیاں گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ ان کو اس سے ڈرنا چاہیے. یہاں تو بچ جائیں گے دنیا کے اندر, دیکھ لو کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے جھوٹ بولا, کیا کیا, تمہارا معاملہ حل ہو گیا. لیکن کل قیامت کے دن تو پھنس جانا ہے نا. اللہ پاک کے حضور پھر ہر چیز گواہی دے گی. یہ جن اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں نا, یہ بھی اللہ پاک کے حضور گواہی دیں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ جب بات کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے تو اس کے متعلق اپنی اٹکل سے خود سے جو نا کسی کو جواب نہ دو. خواہ اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. پتہ چلا کہ جو بات 100% معلوم ہو, 100% جانتے ہو کہ ہاں بھئی یہ بات درست ہے, وہ تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بتانی بھی چاہیے, اس سے علم بڑھتا ہے. لیکن جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے, جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, فرمایا کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتا, کیونکہ خود بھی بندہ گمراہ ہوگا, دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا. آج کل اس میں بھی بہت بے احتیاطی کی جاتی ہے نا, کہ سیکھا کچھ ہوتا نہیں ہے اور دوسروں کو سکھانے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن دوسروں کو ہم بتانا شروع کر دیں گے. جب مثال کے طور پہ کوئی بیچارہ بیمار ہے, اب وہ اس کو فوراً مشورے دینا شروع کر دیں گے, یہ والی دوا استعمال کر لو, یہ والی جڑی بوٹی لے لو, یہ والا معاملہ کر لو. پتہ ہی نہیں ہے بھائی, آپ نے باقاعدہ کیا ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, آپ نے حکمت سیکھی ہوئی ہے, آپ نے اس کو نسخے دینا شروع کر دیے. خدا نہ خواستہ وہ بیچارہ وہ استعمال کر اس میں پھنس جائے, وہ بیچارہ اور بیمار پڑ جائے. تو اس طرح جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ تو ہو گئی دنیاوی مثال. اسی طرح قرآن و حدیث یہ ہمارا بنیاد ہے نا. ہماری جو بھی مسئلے مسائل ہم سیکھتے ہیں, دینی ہو دنیاوی ہو, وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھتے ہیں. آج کل اس میں بہت بڑی بے احتیاطی کی جاتی ہے. قرآن پاک کبھی پڑھا نہیں, اس کو دیکھ کے اس کو تلاوت کرنا نہیں آتی, لیکن اسے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ فوراً قرآن کا حوالہ دے کر آپ کو مسئلے بیان شروع کر دے گا, مسئلے بتانا شروع کر دے گا. قرآن پاک میں یوں ہے تو قرآن اللہ یہ فرماتا ہے. بھائی آپ نے سیکھا ہے دین, اب دوسروں کو مفت کے مفتی بن کے جو نا فتوے دیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح قرآن پاک کی خود سے تفسیر کرنا شروع کر دیں گے, خود سے جو نا حدیثوں کی شروحات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے غلط سلط مسئلے بیان کر کے لوگوں کی نمازیں, روزے اور دیگر جو ہے نا اعمال برباد کرتے ہیں یہ لوگ. اور ٹی وی چینلز کا تو دور ہے بھائی, بندے کو بنیادی علم پتہ نہیں ہوتا اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو دینی مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت. تو اس میں ان کو سوچنا چاہیے. آج کل کیونکہ دور بڑا نازک آ گیا, یہ سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے. اس میں کئی کلپ اس طرح کے آتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ حضرت سے غلطی ہو گئی ہے, اور انہوں نے اپنا کلپ ڈال بھی دیا, وائرل بھی ہو گیا ہے. دیکھیں اگر ہم ایک بٹن دباتے نا, کیمرہ لگ گیا, ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا لیا, کوئی مسئلہ بیان کر دیا, اس میں غلطی ہو گئی, اب اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا, وہ ایک دو نہیں ہزاروں سینکڑوں بلکہ لاکھوں تک جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے, اور وہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. لیکن وہ بندہ اس پہ پھر ڈٹا رہتا ہے. غلطی ہو جائے تو مان لینی چاہیے. جی ہاں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, آپ بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عشاء ادا فرمائی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کر کے میں اپنے گھر جا رہا تھا، تو راستے میں ایک کنارے پر مجھے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ تو اس عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور پھر میں نے اس کو مسئلہ بتایا، اس کی تفصیل پوچھی مسئلے کی۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ میری توبہ اللہ پاک قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو خود بھی ہلاک ہوئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا پھر بھی توبہ کی امید رکھتی ہے تو؟ فرمایا کہ میں نے اس سے یہ کہا تو وہ بیچاری ندامت و شرمندگی کے باعث رونے لگی اور کانپنے لگی، اور وہ کانپتے کانپتے وہاں پر کھڑی رہی، اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے درمیان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی مسئلہ بیان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو سارا معاملہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ رات کو ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا، تو میں نے اس عورت کو یہ کہا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ تیری توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا، تو نے اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ فرمایا تو نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا کہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ تو نے یہ اللہ پاک کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ پاک تو گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بہت بڑا غفار ہے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ کا یہ فرمان سنا، تو مجھے بڑی ندامت ہوئی، اور ندامت ایسی ہوئی کہ میں فوراً اس عورت کی تلاش میں نکل گیا، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں نے صدائیں لگانا شروع کی، میں آوازیں دیتا رہا کہ رات کو مجھ سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا تھا، وہ عورت کون ہے مجھے کوئی بتا دے۔ کہتے ہیں سارا دن میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا، سارا دن، اور پھر رات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پہنچانے کے لیے اتنا بےتاب تھے کہ رات کو بھی ان گلیوں میں گھومتے رہے۔ کہتے ہیں رات ہوئی تو مجھے اسی جگہ پر وہ عورت مل گئی، اور اس سے میں نے کہا کہ میں نے جو رات کو تمہیں مسئلہ بیان کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تمہاری توبہ اللہ پاک قبول فرمائے گا، تم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ میری بات سنی تو بہت خوش ہوئی، اور خوشی کے مارے اس نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، وہ میں اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر صدقہ کرتی ہوں، اللہ کی راہ میں دیتی ہوں۔ تو اس روایت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس روایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی بغیر علم کے کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ ہمیں خود نہیں پتا بھائی، ہم بول دے بھائی مجھے نہیں پتا، ہم سے کوئی اگر پوچھے بھی، اگر کوئی نہیں بھی پوچھتا تو ہم تو آگے نکل جاتے ہیں، اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ایسا کر لو، ایسے نہیں ایسا کر لو۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ بغیر علم کے کسی کو کوئی فتویٰ نہیں دینا، کوئی اس کو مسئلہ نہیں بتانا۔ دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ بتاتے ہوئے غلطی ہو جائے، درست پتا تھا آپ کو لیکن اس کو بتاتے ہوئے غلطی ہو گئی، تو فرمایا کہ اس کا ازالہ کیا جائے، اس کو فوراً درست کر دیا جائے، جس کو غلط بتایا اس کو ڈھونڈ کر اس کو پھر درست مسئلہ بتایا جائے، علماء کرام سے شرعی رہنمائی لے کر اس کی صحیح نشاندہی کر کے اس تک صحیح مسئلہ پہنچانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو جب تک اس غلط مسئلے پہ عمل کرتا رہے گا، اس کا وبال، اس کا گناہ آپ کے سر آتا رہے گا۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب تو بھائی کیا کریں، فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی تھی، شیئر کر دی، وہ پوسٹ ہی غلط تھی، یوٹیوب پہ بیان سنا تھا، وہ بیان ہی غلط تھا، وہ ہمارے عقائد کے خلاف تھا، وہ ہمارے نظریات کے خلاف تھا، اب وہ شیئر کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا اس کے بارے میں یہ حل ہے اس کا کہ اب ایسی کوئی تحریر بنائے یا اپنی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرے کہ فلاں دن فلاں جو میں نے پوسٹ کی تھی نا اس میں یہ غلطی تھی، اور درست مسئلہ پھر بیان کر دے کہ یہ درست ہے، اور میں اس اپنی غلطی سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس طرح اس کا ازالہ کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو ایک بٹن دبا دیا، شیئر کر دیا، اب وہ کتنوں تک پہنچا، کتنوں نے اس کو سنا، کتنوں تک دیکھا، اس کا ذریعہ
آپ بنے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجئے، فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ جس نے قرآن کے متعلق بغیر علم کے کچھ کہا، بغیر علم کے کچھ کہا قرآن کے متعلق، قرآن میں ایسا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ روایت ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ امام مدل یدل الناس بغیر علم، فرمایا کہ کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس پیشوا کو دیا جائے گا، اس لیڈر کو دیا جائے گا، اس رہنما کو دیا جائے گا، فرمایا کہ جو خود اپنی جہالت میں تو گمراہ تھا لیکن اس نے اپنی جہالت کے سبب لوگوں کو بھی گمراہ کرتا رہا، اس کو سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن و حدیث نہیں سیکھنا چاہیے یا دوسروں کو نہیں سکھانا چاہیے، لیکن درست سیکھنا چاہیے، پہلے خود سیکھیں پھر دوسروں کو سکھائیں۔ تو اس طرح یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑ، ایک معنی اس کا علماء کرام نے یہ فرمایا۔ تو ان سب چیزوں میں سب سے پہلے علم مین چیز ہے، علم دین حاصل کریں، پھر اس کے متعلق اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔